الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر میرے محترم عزیز و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم سب مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی اور سب سے شان والے نبی ہیں. مہینہ ستمبر کا ہے. آج ستمبر کی 5 تاریخ ہے، جمعہ کے دن ہے. اس کے 2 دن بعد 7 ستمبر کی تاریخ ہوگی، جو ایک تاریخ ساز دن ہے ہمارے لیے، اور یہ یوم تشکر ہے ہمارے لیے کہ اس دن ویسے تو قانونی اور شرعی اعتبار سے شریعت کی نگاہ میں جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہو گیا. لیکن قانونی اعتبار سے اس ملک کے اس خانوں کے اندر بھی ایسی کمیونٹی اور ایسے لوگوں اور ایسی جماعت کو کافر قرار دے دیا گیا ہے. لہذا اب نہ وہ ہمارا مذہبی تشخص اپنانے کی ان کو اجازت ہے کہ ہمارے مسجدوں کی طرح وہ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں، اس کے باقاعدہ مینار یہ نہیں بنا سکتے ہیں. اسی طرح اپنی عبادت خانوں کا نام وہ مسجد کے نام سے نہیں رکھ سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو مسلمان کھلے عام بطور علامت اسلام کے وہ سب کے سامنے کرتا ہو، ان کو قانونی اعتبار سے اب اجازت نہیں ہے. ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس بات پر سب سے پہلے اتفاق ہوا وہ اسی بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اب اگر کوئی اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر وہ قرار واقعی سزا کا مستحق ہوگا، یعنی اس کی گردن اتار دی جائے گی. یہ مرتد اور زندیق ہے، یہ لوگوں کے گمراہ کرنے کا سبب و ذریعہ ہے. یہ اتنا انتہائی نازک معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. میں آپ کے سامنے ایک نقطہ چھوڑے جاؤں گا. 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک کا جواب بالکل آخر میں آپ سے چاہوں گا اور ہم سب کا وہی جواب ہے، مشترکہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ایک کا نام مسلمہ کذاب اور ایک کا نام اسود عنسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے گردن اتارنے کا فرمایا، وہ بالکل زندگی کے آخری مرحلے میں آپ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی، اللہ کے نبی خوش ہوئے.
اور دوسرا وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے قتل کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں دونوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایک مارا گیا ایک بعد میں مارا گیا، دوسرے کو بھی اس زمانے میں مارا جا سکتا تھا، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دونوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، دونوں کو مارا جانا چاہیے تھا نبی کے زمانے میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک کو مارا گیا نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار فرمایا، دوسرا اسے نبی کے زمانے میں مارا نہیں گیا۔ اس کا جواب آخر میں ہوگا، وہ یہی ہماری آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور قرآن کریم سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تقریباً 100 آیتیں ہیں کہ جن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا آخری نبی ہے۔ بھائی ایک ہی آیت کافی تھی، ہم آپ سب کے لیے ایک آیت کافی تھی، لیکن چونکہ یہ نوعیت بڑی سنگین ہے، جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ترغیبات دی جاتی ہیں۔ 200 سے زیادہ حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ شروع کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیتیں اتری ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں تقوی والوں کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ آگے اللہ نے وہ صفات بیان کی ہیں، اس میں سے جو اس موضوع سے مناسبت ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ تقوی اختیار کرنے والے وہ ہیں کہ جو آپ سے پہلے جو جتنی شریعتیں اور کتابیں آئی ہیں یہ سب آپ سے پہلے کی شریعتوں پر ایمان لاتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو شریعت اتاری گئی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی پر اتری ہوئی شریعت قرآن، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو شریعتیں آئی ہیں، جو آسمانی کتب، جو آسمانی رسالے آئے ہیں، ان پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر بہت سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نئے نبی نے آنا ہوتا تو قرآن کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ قرآن کا انداز کیا ہوتا کہ ایمان والے تقوی والے وہ ہیں کہ جو آپ پر شریعت اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد جو نئی شریعت نئے نبی پر آئے گی اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ پر جو شریعت اتاری گئی اور آپ سے پہلے جو جتنی شریعتیں آئی ہیں ایمان والے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی شریعت آخری، جب شریعت آخری تو نبی بھی آخری، جب نبی آخری تو امت بھی آخری۔ اس کے آپ دیکھیں آگے ایک اور جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی قوم کے پاس، انہوں نے اس نبی کے بارے میں خوشخبری دی اپنی قوم کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں، میں آخر الانبیاء نہیں ہوں، نبیوں میں آخر میں نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے اور نام بھی ذکر کر دیا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ تو یہاں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہوتی ہے بات کہ نبی علیہ السلام پر کے بارے میں جب قرآن کریم کی آیتیں آئیں انداز اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام جس طرح فرما رہے ان کے کہنے کا انداز اور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد ایک اور شریعت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ بالکل آسان بات ہے۔ تو ہم یہ ایک دوسرے کو سبق یاد کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی پوچھے بھائی نبی علیہ السلام آخری نبی، ہاں بالکل آخری نبی ہمارا عقیدہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآنی 100 آیتیں اتری ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ 200 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں جس پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ وقت ملے اور وقت نکالنا پڑے گا آپ حضرات کو۔ ہمارے اکابر میں
حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کے والد صاحب ہیں، بہت بڑے انسان گزرے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے میرے لیے آسانی کر دی، اردو میں ایک کتاب لکھی ہے ختم نبوت کامل، اس میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، فقہا کے اقوال، محدثین کے اقوال، پچھلوں کے بعد والوں کی باتیں، سب کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ بس کتاب چھپ گئی ہے، اب میرے لیے آپ کے لیے ہے کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کروں۔ دنیا بھر کا کوئی قادیانی آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ ایک قرآن اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بہت آسان حدیث اور بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دوسرے نبیوں پر 6 باتوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ اب آپ خود اپنا ذہن لڑاتے جائیں، آپ کو جگہ جگہ رہنمائی ملے گی۔ اب دیکھیں نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ اشارہ بتا رہا ہوں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے جتنے نبی آئے مجھ سے پہلے، جتنے نبی آئے مجھے ان سب پر فضیلت دی گئی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اور میرے بعد جتنے آئیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے جتنے نبی آ گئے ان سب پر مجھے فضیلت دی گئی ہے 6 باتوں کی وجہ سے۔ 6 باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے صرف دی ہیں اور کسی کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے آسان اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ مطلب کیا؟ لفظ مختصر ہو اور اس کے پیچھے معانی بہت زیادہ ہو، مفہوم معانی کی وسعت ہو، لفظ بالکل مختصر پڑھنے میں، لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہے وہ سمندروں کی گہرائی سے زیادہ ہو۔ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختصر بات فرماتے تھے لیکن اس میں بڑی علمی باتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں کوئی بھی بات فرماتے تھے وہ خیر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مشہور مثال یہ ہے، ایک صحابی ابو عمیر رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی لگتے ہیں، چھوٹا سا پرندہ خریدا تھا اور آپ علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بھی ان کے مزاج کے مطابق باتیں کیا کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اس ماحول میں لیتے تھے، اس لیے کہ اگر ہم بچوں کو آنکھیں دکھائیں گے تو یہ بچے کسی اور کا شکار ہوں گے اور پھر کل کو ہم نہ روئیں کہ اسے کوئی گمراہ کر گیا۔ اس لیے کہ مسجد میں آتے تو آنکھیں ہم دکھاتے ہیں، تو یہ مندر کا گھنٹہ بجانے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ آئے تسلی سے طریقے سے بات کریں۔ اگر بہت چھوٹی عمر کا بچہ ہے کہ جو گندگی کرتا ہے تو اس کے سرپرست کو سمجھائیں، بہت چھوٹا بچہ ہے تو ان کو بھی چاہیے نہ لیں، لیکن اگر اتنی عمر ہے 5 6 7 سال کی عمر ہے تو پھر ان کو آنکھیں نہ دکھائیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ بھائی بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ہم بھی تو بچپن میں کوئی جنید بغدادی تو تھے نہیں جو آج ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو ہم نے بھی تو بچپن میں مستیاں کی ہیں۔ اب ہر ایک کی اگر شکر ہے نادرا والے بعد میں بنے، اگر اس وقت نادرا والے ہوتے اور ہر ایک کا ڈیٹا نکالتے تو ہو جاتا کام۔ تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو پتہ چلا کہ وہ چھوٹا صحابی بچہ اس کے پرندے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، بچے کے پاس آئے، عیادت بلکہ تعزیت کے لیے آئے۔ بچے سے کیا غرض؟ اس میں ایک اور سبق ملا کہ ہم بھی کسی کی تعزیت کے لیے جائیں، سیاسی دنیاوی مفادات کو ایک طرف کرتے ہوئے جائیں، اس لیے جائیں کہ ہم نبی کی امتی بن کر جا رہے ہیں اور ایک غم زدہ انسان کو تسلی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہر قدم پر ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے پاس جانے، کیا قد کاٹھ نبی کی بلندی کا، کیا عظمتوں کا، کیا کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن ایک چھوٹے سے صحابی عمر کے اعتبار سے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام گئے اور کیا فرمایا؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے چھوٹے پرندے کا کیا ہوا؟ اب یہ کہنے کے لیے ایک مختصر سا جملہ ہے، اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا ہوا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ میں نے اس جملے سے 100 مسئلے نکالے شریعت کے،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے نبیوں پر جو فضیلت دی گئی 6 چیزوں سے، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ لفظ میرے مختصر ہوں گے لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی ہوگی۔ نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ میری مدد رعب سے کی گئی، یعنی میں مدینے میں بیٹھا ہوں گا اور کئی میل کے فاصلے پر دشمن کے دل پر میں رعب جما رہا ہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے صحابہ جو ڈرے گا تو وہ حقیقت میں صحابہ کے استاد کی برکت ہے، صحابہ کے نام سے جو جلے گا در حقیقت وہ صحابہ کے استاد کے نام سے جلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے صحابہ حضرت عمر ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں مدینہ طیبہ میں درخت کے نیچے، اور وہ میلوں میل دور عیسائیوں کا ایک پہلوان کہہ رہا ہے اکل کبیدی عمر، اکل کبیدی عمر، عمر میرا جگر کھا گیا، چبا گیا ہے، میری راتوں کی نیند اڑا گیا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی وہ بات کہ میرا روب داب اللہ قائم رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ والا عمل ہو۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب مال غنیمت یا کوئی ایسی چیز آتی تھی تو ان لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا، مسلمانوں کی کافروں سے جنگیں ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، اور مسلمانوں کو جو ان کافروں سے مال ملتا تھا تو اس وقت کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ آپ نے یہ مال استعمال نہیں کرنا، اونچی کسی جگہ پر اس مال کو رکھنا ہے، آگ آئے گی جلائے گی تو بس یہ آگ جب لے جائے تو بس یہی قبولیت کی علامت اور نشانی، آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ میرے لیے حلال کر دیا گیا، اور سب سے پاکیزہ مال وہی ہے جو کافروں سے انسان لڑے، مسلمان لڑے اور ان سے وہ مال لے لے، یہ سب سے پاکیزہ مال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ دیکھ لیں اور کچھ نہیں ملے گا، غلہ میں نہیں ملے گا آپ کو ایسے بڑے بڑے برتن نہیں ملیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کے گھر میں تلواریں آپ کو آخری دن تک ملیں گی، آپ کو 2-3 مہینے کا چولہا نہیں جلتا تھا، تلواریں رکھی ہوئی تھیں۔ تو احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ چوتھی بات جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اللہ نے مسجد کو، زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پاک کرنے والا بنا دیا، مطلب جہاں بھی نماز کا موقع آ جائے، اگر مسجد بہت دور ہے آپ وہیں کپڑا بچھا کر مصلی بچھا کر نماز شروع کر دیں۔ ہر ملک ملک ماست، ملک خدا ماست، ہر زمین میری ہے اس لیے خدا کی زمین ہے، ہم بھی خدا کے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر نماز کا وقت آتا تو ان کو حکم تھا کہ عبادت کی جگہ پر آپ نے عبادت کرنی ہوگی تب نماز آپ کی قبول ہوگی، ورنہ اگر اس عبادت خانے سے باہر نماز پڑھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس امت کے لیے آسانی کر دی، جہاں بھی جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، سفر میں نکلے ہوئے، نماز کا وقت ہوا وہی بچھا دیے مصلی اور نماز شروع کر دی، اور زمین کو پاک کرنے والا بنایا گیا۔ پانی نہیں مل رہا، 1 میل کے فاصلے 1 میل تک تلاش کیا، پانی نہیں ملا، نماز کا وقت جا رہا ہے تو پاکیزہ مٹی سے، شرط ہے کہ وہ زمین کا حصہ ناپاک نہ ہو، پاک جگہ ہو، تو اس پر کیا بس مٹی سے کیا کرے بھائی، تیمم کر لے انسان، یہ اس وضو کا قائم مقام اور وضو کا نائب ہے، ایسے جیسے اس نے پانی سے وضو کر لیا۔ کیا بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ 5ویں چیز رسول اللہ نے فرمائی ارسلت الی الناس کافہ، میں سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک علاقہ، ایک صوبہ، ایک ملک، ایک بر اعظم، ایک اقلیم، ایک سلطنت تک نہیں، سارے انسانوں کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ جب نبی سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں تو یہی ہے۔ اور آخری چھٹی بات جو نبی علیہ السلام نے فرما دی وہ تو بالکل واضح کر کے فرما دی، وہ ختم بی النبیون، نبیوں کے آنے کے سلسلے کو مجھ پر اللہ نے ختم کر دیا۔ اب نبیوں کا سلسلہ آنے کا نہیں ہوگا، میں آ گیا، اب سلسلہ نبوت ختم، نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم۔ یہ 6 باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، سارے نبیوں پر مجھے ان باتوں کے ذریعے سے فضیلت دی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا
فأحسنہ وأجملہ، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، وہ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، ایک محل بنایا، فأحسنہ وأجملہ، اس گھر کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا شاندار بنایا، ایک ایک چیز کو سلیقے طریقے کے ساتھ رکھا، لیکن الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن ایک اینٹ نہیں لگائی، پورا گھر تعمیر، پورا محل تعمیر، بہترین قصر بنا دیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ دیوار میں اس نے خالی رکھی۔ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، لوگ آتے ہیں وہ گھر کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے حیرت کے انگلیاں، یہ تو حدیث میں نہیں ہے، وہ میں اس منظر کو اس طرح بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حیرت کے وہ انگلیاں دانتوں میں دباتے ہیں، ارے بھائی کیا عمدہ گھر ہے، کیا بہترین گھر بنایا بھائی اس نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن یار گھر تو بہت عمدہ ہے، لیکن ابھی دیوار مکمل نہیں، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، کاش ایک اینٹ لگ جاتی تو گھر پورا مکمل ہو جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانا اللبینہ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں نبیوں میں سب سے آخری آنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ نبوت کا جو محل اللہ نے تیار کیا ہے، ہر نبی آتا گیا، محل کی ایک اینٹ کی طرح وہ بنتی گئی، نبوت کا محل وہ سارا تیار ہو گیا، ایک اینٹ ابھی باقی ہے، جب تک وہ اینٹ لگے گی نہیں وہ نبوت کے محل کا وہ کی دیوار مکمل نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری اینٹ میں ہوں اور نبیوں میں آنے والا آخری میں ہوں، میں آیا اور میری وجہ سے اب وہ جو قصر نبوت تھا، وہ نبوت کا جو محل تھا، اللہ نے میرے آنے پر اس محل نبوت کو پورا کر دیا۔ کتنی واضح بات ہے۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، اور ایک روایت میں دجالون کا لفظ بھی آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ میری امت میں عنقریب 30 بڑے بڑے جھوٹے لوگ آئیں گے، اور وہ جھوٹے کیسے ہوں گے؟ ہر ایک دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے، اور سنو کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبیوں میں آنے والا سب سے آخری میں ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک روایت میں دجال قسم کے لوگ آئیں گے، جھوٹ کے بڑے ماہر، فریب دینے والے، اپنے اس جھوٹ کے فن میں بڑے ماہر ہوں گے، وہ آ کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جواب آخر میں آئے گا، وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اور یہی آج کے اس یعنی بیان کا کہ خلاصے کی ایک کڑی یہ بھی ہوگی جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ 2 آدمیوں نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ اسود عنسی کے بارے میں آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، اب زندگی کے آخری دن ہے آپ علیہ السلام کے، اور چاہت یہ ہے کہ کوئی اس کی گردن اڑا دے۔ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کام اگر مجھے آپ عنایت فرما دے، یہ مشن مجھے آپ عنایت فرما دے تو میں اس مشن پر لگ جاؤں، اس کام پر لگ جاؤں اور اس نبوت کے جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو میں ٹھکانے لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ قصہ مختصر یہ گئے وہاں، پورے وہاں ساری ترتیب بنا کر اللہ کی شان آخر میں کیا کیا، اس کی بیوی کے ساتھ مل کر، اس لیے کہ اس نے بھی کسی کی اور کی بیوی کو زبردستی اپنے حریم میں شامل کیا تھا اور زبردستی اپنے نکاح میں شامل کیا تھا، حالانکہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی بیوی کو زبردستی اپنے قید میں لائے اور اس سے شادی کرے، نبی کا کام یہ نہیں، نبی تو شریف انسان ہوتا ہے۔ تو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے گردن اس کی اڑا دی، قتل کر دیا۔ اب فیروز دہلوی راستے میں آپ علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس ان سے پہلے جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتلا دیا کہ آپ کے غلام نے، آپ کے صحابی نے آپ کی دل کی مراد پوری کر دی اور اسود عنسی کو ٹھکانے لگا دیا۔ خدا کی قسم
نبی بستر پر تھے، بیماری کے دن تھے آپ علیہ السلام کے، اور انہی دنوں میں پھر وہ اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر فرمایا فاز فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا، اس نے گستاخ رسول کو ٹھکانے لگا دیا اور جھوٹے مدعی نبوت کا سر قلم کر دیا۔ معلوم ہوا جو نبوت کا دعویٰ کرے نبی کے بعد، اس کا انجام جیسے ہو، اس کا منہ کالا ہو، وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس دن یہ نہیں کہنا چاہیے، بہت معذرت سے بعضوں کی عادت ہوتی ہے ٹانگ اڑانے کی، میری عادت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ مجبور کرتے ہیں، بعضوں کی ٹانگ اڑانے کی عادت، انہیں اپنی بے عزتی، جب تک بے عزتی نہ ہو اس وقت تک، خوراک جب تک نہ ملے تو پھر ان کو نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے نہ بیانوں میں مزہ آتا ہے، جب تک کہ جمعے کے دن ان کی جو ہے نا وہ صابن بلیچ کے ساتھ صفائی نہ ہو۔ جبے قبے دستار والے، بیانوں میں لفاظیاں جھاڑنے والے، دھاڑ دھاڑ کر رونے والے۔ اب ہمارے جوانوں کا ذہن یہ بناتے ہیں کہ پہلے نمازیوں سے مسجدوں کو بھرو، ریلیے میلیے، بعد میں تمہاری نسل تک جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خوشی کا دن ہے، تم عقل کے اندھوں کو کیا پتا۔ میرا نبی خوش ہوا، بستر پر تھا، بیمار تھا، نبی کو پتا چلا میرا گستاخ ٹھکانے لگا دیا گیا، میرے نبی روئے نہیں، ہے ایک امتی دوزخ میں چلا گیا۔ میرا نبی خوش ہوا کہ میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا فیروز دیلمی نے، اس لیے کہ اس نے میرے دستار نبوت پر حملہ کیا۔ معلوم ہوا وہ دن جس دن کسی گستاخ نبی کی گردن اڑائی جائے یا اس کے خلاف اپنی بساط، اپنی گنجائش، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی حیثیت کے اعتبار سے محنت کر کے اس دشمن کو، نبی کے دشمن کو، نبی کی ختم نبوت کے دشمن کو، اس کا منہ کالا کیا جائے، اور اس تاریخ کو خدا کی قسم ہر تبلیغی کو کہ ذمہ یہ فرض ہے، ہر خانقاہ والے کے ذمہ یہ فرض ہے، ہر مجاہد کے ذمہ یہ فرض ہے، صحابہ کا عشق اور اس کا دم بھرنے والے کے ذمہ یہ فرض ہے، ہر شیخ الحدیث اور مفسر اور مدرس اور ہر امام اور مفتی کے ذمہ یہ فرض ہے اس دن کو خاص طور پر یوم تشکر منائے، اس لیے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اب میں کیا کروں، تمہیں نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم لوگوں کے دماغ میں، لڑکوں کے دماغ میں تم گندے انجیکشن ٹھوکنے کی کوششیں کرتے ہو کہ پہلے مسجدوں کو بھرو، تم تو ہفتے میں ایک دفعہ نظر آتے ہو یہاں، اس کے علاوہ تم کہاں ہوتے ہو؟ مضمون میرا کہیں اور جا رہا، میں کیا کریں؟ رات کو پھر ساتھی 3 بجے کوئی واٹس اپ کرتا ہے کہ آج فلاں ساتھی نے یہ کہا کہ تم پہلے مسجدوں کو بھرو، یہ یہاں بیٹھنے کا خدا کی قسم کرتے رہیں گے، تمہاری نسلیں بھی آئیں گے انشاءاللہ، ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلوائیں گے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ، تمہاری نسلوں سے یہ کلمات نہ نکالے تو ہمارے سر پر جوتے مارنا، عظمت صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، خدا کی قسم نکلوائیں گے، اور اللہ کی قسم آ رہے ہیں لوگ، ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم اللہ سے مدد مانگ کر کریں گے یہ کام۔ خواہ کوئی کام کرے تم بیچ میں آڑے آتے ہو، جیسے کہ تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کتنی مرتبہ تم رسوا ہو کر یہاں سے گئے ہو، لیکن تمہیں عزت پیاری نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ میرے صحابی نے میرے ختم نبوت کے دشمن کی گردن اڑائی، بستر پر تھے۔ خوشخبری دینے والا کون ہے؟ پھر تو جبرائیل امین بھی اچھا نہیں ہے بھائی، ایک امتی دوزخ میں چلا گیا، دوزخ اور اس کی خوشخبری دے رہے، تو پھر تو اس پر بھی اعتراض کرو، اور جبرائیل امین سے نفرت کرنے والے یہودی ہیں۔ اب آؤ، اور پھر تو نبی پر بھی اعتراض کرو۔ یوم تشکر، یہ یوم تشکر تھا، آپ علیہ السلام نے منایا اور بتایا کہ شکر منایا کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ دیکھو تمہارا نبی بستر پر ہے لیکن اس دن کو خوشی کے طور پر مناتا ہے، اور خدا کی قسم یہ نزلہ زکام تو چھوٹی چیز ہے، ہم نے طے کیا ہوا ہے، ہم بیمار ہوئے لیکن ہمارا صبر بیمار نہیں ہوا، ہم بخار میں مبتلا ہیں لیکن ہمارے عزائم، ہماری ہمتیں وہ بخار میں مبتلا نہیں ہے، انشاءاللہ اور پروان چڑھتا رہے گا، یہ سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ ہماری کیا طاقت۔ اب دوسرا
دوسری بات، ایک اور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، وہ ایسا بدبخت تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، بنو حنیفہ کا رہنے والا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، نبوت کو تقسیم کرتے ہیں، پارٹیشن چل رہی ہے جی، تقسیم کرتے ہیں نبوت کو، ایک علاقے کے آپ اس علاقے کے بن جائیں، میں اپنے یمامہ والے علاقے کا میں کیا ہے نبی بن جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی اٹھائی، کھجور کی شاخ جو چھوٹی سی تھی، چھڑی اٹھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شاخ دیکھیے، میں تمہیں اس میں بھی اپنے برابر کا شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، تو یہ علاقے تو بہت دور کی بات ہے، کم بخت انسان۔ پھر وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی تو اس کو قتل کر سکتے تھے، سوال وہی گھوم رہا ہے، اللہ کے نبی مار سکتے تھے، آپ علیہ السلام نے کیوں نہیں مارا؟ ایک کو تو قتل کروا دیا، دوسرے کو کیوں نہیں مارا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے اچھے خاصے ساتھی، دین کے ٹھیکیدار ساتھی، اپنے آپ کو دین کا چیمپئن سمجھنے والے ساتھی، وہ اس کام کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ میں اس لیے سوال بار بار دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اس کو بھی ٹھکانے لگا سکتے تھے، نبی علیہ السلام نے کیوں چھوڑا اس کو؟ بھائی ایک کو تو ٹھکانے لگا دیا۔ جواب میں نے کہا آخر میں آئے گا تاکہ مجمع آئے وہ بھی سنے۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں یہ ایسی بس فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ہم آپس کے اختلافات میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی جاوید غامدی ملعون کی صورت میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، اس کا شکار ہو رہا ہے۔ کوئی انجینئر مرزا جیسے بدتمیز صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے انسان کا شکار ہو رہا ہے، وہ کیچ کر رہے ہیں، ہم آپس کے اختلافات میں لگے ہوئے ہیں۔ میری پارٹی کا جھنڈا بلند ہو، میری پارٹی کا پرچم بلند ہو، میری پارٹی کے نعرے کیوں نہیں لگے فلاں مسجد کے پروگرام کے اندر، یا فلاں جو ہے نا لوگوں کے جلسے میں میری پارٹی کے نعرے کیوں نہیں لگے؟ ہم اسی کا شکار ہو رہے ہیں اور دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم دین کی کشتی اور ناؤ کو خود ڈبو رہے ہیں، ہم جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی کے سامنے۔ اس لیے اجتماعیت کی بات کریں، توڑ کی بات نہ کریں، جوڑ کی بات کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھ کر یہ چلا گیا۔ یہ اسود عنسی تھا جو نبی کے زندگی میں سے قتل کیا گیا، مردار ہوا، جہنم واصل ہوا، الحمدللہ۔ اس کے پاس اس کے علاقے میں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ تھا، اصل نام اس کا تھا عبداللہ ابن ثوب رحمۃ اللہ علیہ، ابو مسلم کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس نے کہا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی کو کہا، عبداللہ بن ثوب کو کہا، کس نے؟ اسود عنسی نے۔ تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا بھائی میں سن نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ کہا ان کو نبی مانتے ہو؟ ہاں۔ کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، مجھے تو تمہاری بات، تمہاری بک بک، تمہاری بکواس سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے کہا اچھا میں بک بک کر رہا ہوں، بکواس کروں گا؟ ہاں۔ کہا چلو بھائی اس کے لیے آگ کا انتظام کرو، آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگ بھڑکائی گئی۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا اصل نام کیا تھا بھائی؟ عبداللہ ابن ثوب، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو خوش ابھی جل گیا، جسم اس کا بالکل گل جائے گا، گل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کافی دیر کے بعد ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ سے نکلتے ہوئے دیکھا، جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اور یہ باقاعدہ اسد الغابہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح الاستیعاب کے اندر یہ بات لکھی، کوئی گھر کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے اوتھینٹک مورخین نے ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب ان کے اس اسود عنسی کے جو پیروکار تھے انہوں نے اسے کہا بھائی اس کو اس علاقے سے نکالو، ورنہ اس کو دیکھ کر اور لوگ تمہاری نبوت کا انکار کر دیں گے، کہیں گے اگر یہ سچا ہوتا یہ آگ میں جلتا۔ سچا یہ نہیں، سچا وہ ہے جسے آگ نے کچھ نہیں کہا، لہذا اسے نکالو، کچھ اور نہیں کرنا ورنہ تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے اسے دیس بدر کر دیا گیا۔ اب کہاں جاؤں؟ اسی جگہ جاتا ہوں، اسی نبی کے شہر جاتا ہوں جس نبی کے نام کی برکت سے اللہ نے آگ میں بچا لیا، مدینہ طیبہ۔
مدینہ طیبہ گئے, پبلسٹی نہیں کروائی. آج تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ میری تصویر آئے, مینگل صاحب کے ساتھ میری ویڈیو میں ذرا تصویر آئے, بیان میں ذرا میری یوں یوں کر کے میری تصویر آئے, تاکہ لوگوں کو بتا میں اللہ کے بندے, اللہ کے لیے کیا ہے, چھوڑ دے, ختم ہو گئی بات. بعض لوگ کہتے ہیں یار میری ویڈیو کیوں نہیں آئی ہے. ابے تو فنکار کا بچہ ہے یا تو نے اللہ کے لیے کام کیا؟ اگر فنکار ہے تو جا اسٹوڈیو میں داخلہ لے لے, تیری کئی ہزاروں ویڈیو آ جائیں گی. تو اب وہ چپ کر کے گئے مدینہ طیبہ, مسجد نبوی وہ پرانے زمانے کی ہے, وہاں اپنی سواری کو باندھا اور اندر گئے. دیکھا کوئی نہیں تھے, صرف ایک تھے جس سے شیطان ڈرتا ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ویسے یاد آیا اس کے نعرے سے, وہ آج کل وہ کہاں ہے, وہ سیلاب زدگان, وہ کراچی کے لیے بڑا روتا تھا, انسانیت کے لیے بڑا روتا تھا. وہ شتر مرغوں کا بادشاہ کہاں ہے آج کل, نظر نہیں آ رہا کس جگہ جگہ ہوا, جو عمر کے نام سے بڑا جلتا تھا. ہاں حیدرآباد گیا, اللہ کرے وہیں مر جائے ڈوب کر منحوس. اس نے ہمارے کتنے سنی مسلمانوں کے پیسے لے کر اس نے محل تعمیر کیے, کتنے سنی مسلمانوں کے پیسے لے کر اس نے زینبیون کے قافلے کے اندر مسلمانوں اپنے شیعوں کو بھرتی کیا ہے, اور انہوں نے شام کے بچوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے. خیر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس علاقے کا نہیں ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. حضرت عمر تو حضرت عمر تھے, سلام پھیرا نماز کا. حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کہاں سے ہو؟ کہا جی میں مسافر ہوں. کس علاقے سے ہو؟ جی فلاں علاقے سے ہوں. اچھا وہاں کے ہو؟ ہاں جی. کہ وہ ہمارے ایک دوست کو اللہ کے نبی کے دشمن نے آگ میں جلایا تھا, کیا یہ بات مستند معتبر ہے؟ کہاں جی ہے. کہا تم جانتے ہو؟ جی ہاں میں جانتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں, آپ کو آپ کے سامنے ہے وہ پروڈکٹ آپ کے سامنے, کچھ بھی نہیں کہا ایسے, میں آپ کے کچھ بھی نہیں کہا. یا اگر اس زمانے میں موبائل ہوتا تو دکھاتے تھے, دیکھو یہ سیلفی دیکھ لو بھائی میں ہی ہوں, ویڈیو دیکھ لو میں ہی ہوں. حضرت عمر کی فراست کام کر گئی, وہ اللہ کی نور سے دیکھنے والے لوگ تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ اور اللہ کی قسم دیتا ہوں, بتاؤ وہ تم ہی تو نہیں ہو. اب مسجد میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. اور پھر عمر کے سامنے, عمر کے درے تو ویسے بڑے مشہور ہیں, ان کے کوڑے تو ویسے مشہور ہے, کوئی عمر کا کوڑا کھائے تو لہٰذا انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ میں ہی ہوں. بھائی اس کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ عمر نے پیشانی کو بوسہ دیا, اللہ کا شکر جس نے ہمیں وہ انسان دکھایا, اور اس کے ساتھ اللہ نے وہ غیبی مدد کی جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اللہ نے مدد کی. ہاتھ پکڑا ہے ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے, حضرت یہ وہ انسان, یہ وہ حضرت ابو مسلم خولانی تھے. مسیلمہ کذاب, یہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف لشکر بھیجا. اس لشکر کے 3 سپاہ سالار بڑے بڑے تھے. پہلا حضرت اکرمہ, دوسرا شرحبیل ابن حسنہ, تیسرا خالد ابن ولید. اور یہ اس کے پاس جو مسیلمہ کذاب کے جو ارد گرد کے لوگ تھے, نفری 40,000 کی تھی. اب مسلمان اس کے مقابلے کے لیے گئے, اور سب سے پہلا نبوت کا منکر, اس کے خلاف پیش قدمی کرنے والا صحابہ میں کون تھا؟ وہ جس کا ہر جگہ نام پہلے ہی آتا ہے, ابو بکر صدیق, خلیفہ اول ابو بکر صدیق. معلوم ہوا نبی کی بھی سنت ہے ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کی کے خلاف کارروائی کرنا, اور نبی کے صحابہ اور خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے. اب یہ لشکر روانہ ہوا, تقریباً کوئی 12,000 یہ تھے صحابہ. اب آپ سوچے سنگینی کو, نبی علیہ السلام کے زمانے میں کل صحابہ جو شہید ہوئے 259, 259, 60 میں ایک کم, 259 صحابہ شہید ہوئے. 27 غزوات سرایا, اس کے علاوہ 259 شہادتیں ہوئی. لیکن یہاں مسئلہ ختم نبوت کا تھا. آپ علیہ السلام کے صحابہ نکلے جس میں 750 سے لے کر 750 تک قاری صحابہ تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے. اور اس کے علاوہ کل تعداد صحابہ کی, چونکہ اس میں تابعین بھی تھے, 1200 تھی. اصحاب بدر 70 صحابہ تھے, اور یہ 700-750 صحابہ اس قافلے میں شریک تھے. مسلمانوں کی آپس میں ان کے خلاف لڑائی ہوئی, اور مسلمہ کذاب ٹھکانے لگا
حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹھکانے لگایا، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفر کی حالت میں شہید کیا تھا، وہی نیزہ تھا، اور کہتے تھے پھر مسلمان ہو گئے، کہتے تھے کہ اللہ مجھ سے ایسا کام لے، وہ جو پچھلا پاپ تھا، پچھلا گناہ تھا، اے اللہ مجھ سے وہ دھل جائے، جیسے میں نے عظیم مسلمانوں کے ہیرو کا قتل کیا اور اسے شہید کیا، کفر کی حالت میں تھا میں، اے اللہ اب مجھ سے ایسا کام لے کافروں کے سرغنے کو اسی نیزے سے میں ماروں جس سے میں نے حضرت امیر حمزہ کو جو حضرت نبی علیہ السلام کے چچا تھے ان کو شہید کیا، میں اس سے ماروں۔ اور پھر مسلمہ کذاب کو اسی نیزے سے مارا اور مرا مردار ہوا۔ 1250 صحابہ شہید ہوئے، 750 صحابہ جو حافظ قرآن تھے، اور 70 صحابہ جو بدر میں جنہوں نے مقابلہ کیا تھا کافروں کا، یہ یوم الفرقان والے دن کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، فرشتوں کے گھوڑوں کی آواز سنی تھی، اور ان کے لگے ہوئے زخم کافروں کے جسموں پر وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ 70 صحابہ بھی اسی جہاد میں تھے اور وہ شہید ہوئے۔ بتا دیا، اور تقریباً مسلمہ کے جو لوگ مرے 22,000 کے قریب لوگ مرے تھے۔ بتا دیا ختم نبوت کا معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنی سنگین نوعیت کا حامل ہے یہ کہ اس کے لیے حافظ قرآن، شیخ الحدیث، عالم حدیث، کسی بھی دینی شعبے میں کام سے منسلک ہونے والا انسان وہ ختم نبوت کا چوکیدار ہوگا۔ یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، صحابہ نے یہ نہیں کہا نبی ہم اس پارٹی کے نہیں ہیں، نہیں بھائی، یہ ہمارے نبی کی نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ یہ تحریکیں چلتی گئیں، پھر 1953 کی تحریک آئی، یہ قادیانیوں کے خلاف، مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ تو اس نے کیا تھا انڈیا میں، پارٹیشن ہوئی، پھر انہوں نے چناب نگر جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھ لیا تھا، یہاں انہوں نے زمینیں خریدی اپنا، یہاں پورا ایک پاور اور منی پاکستان، اسٹیٹ ان اسٹیٹ کے ملک کے اندر ایک ملک انہوں نے قائم کیا، جو آج بھی ملک کے اندر ملک قائم کیے ہوئے ہیں، اپنی عدالتیں ہیں، اپنی کچہریاں ہیں ان کی، اپنے پولیس اسٹیشن ہیں ان کے، سارا نظام آج بھی ان کا ہے۔ یہ تو ہمارے اکابر نے اللہ کا فضل میں محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے چہرے پر جو لگے ہوئے نقاب تھے اللہ نے اتار دیے۔ 53 کی تحریک چلی کہ قادیانی کو قانونی، اسلام نے تو کافر قرار دے دیا، قانونی طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ وجہ اگر کافر ان کو قانونی طور پر نہیں قرار دیا جائے گا، مسلمان ان کے ساتھ رشتے کریں گے، اپنی بچیوں کو ان کے گھروں میں بیاہ لائیں گے، اور لہذا پھر کیا ہوگا، مسلمان بچیوں کی کوکھ سے قادیانی بچے جنم لیں گے۔ کتنا خطرناک معاملہ تھا۔ 53 کی تحریک چلی، چاہیے تھا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ظاہر بات ہے ہمارے ملکی اداروں کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک قادیانی بڑے عہدوں پر موجود ہیں، آج تک موجود ہیں۔ تو 53 کی تحریک چلی، 10,000 فرزندان توحید نے خون کے نذرانے پیش کیے۔ اس میں پھر مجھے ایک دولہا یاد آتا ہے، تذکرہ مجاہدین ختم نبوت نامی کتاب میں کئی واقعات ہیں۔ ایک دولہا، ماں اپنے بچے کی بارات پہ ہے، آگے جا رہے ہیں، عجیب ماحول ہے ملک کا، ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس خاتون نے پوچھا کیا ہوا، راستے بند ہے، کرفیو ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر گولیوں کی بوچھار کی جا رہی ہے کہ تم تاج و تخت ختم نبوت کے نعرے بند کر دو، اس لیے ہمارے اوپر والے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ ماں نے اپنے دولہے بیٹے کے گریبان کے 2 بٹن کھولے اور کہا بیٹا جا اور سینے پہ گولی کھا کر آنا، آج سینے پر گولی کھانے کا دن ہے، شہید ہو جانا، کل تیری شادی حور عین سے ہوگی، اور اللہ کی عزت کی قسم تمہاری شادی کی باراتیوں میں محمد الرسول اللہ شریک ہوں گے۔ یہ کوئی ختم نبوت کا معاملہ کوئی ایسے ہی معاملہ ہے، اسے ہم اتنا ہلکا لے رہے ہیں؟ اور سنیں، میرے کالج کا لڑکا، کالج ہو، مسٹر ہو، ملا ہو، ایک ہے ختم نبوت کے پیج پر الحمدللہ۔ ایک کالج کا لڑکا جا رہا تھا، یونیورسٹی کا تھا یا کالج کا تھا، وہ جا رہا تھا، کتابیں ہاتھ میں تھی اس کی پڑھائی کی، اور
اسے پتہ چلا کہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، اس نے کہا کہ پھر آؤ سینے پہ گولی مارو، اس کی ٹانگ پر گولی لگی، پولیس والے اس کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، پولیس والوں سے اس نے کہا کہ تم مجھے سینے پہ گولی مارتے، اور پولیس والوں نے اس سے کہا ارے تم کیوں لڑنے کے لیے آ رہے ہو، مسئلہ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے کیوں آ رہے ہو، تم تو طالب علم ہو، کا پوری زندگی علم حاصل کیا، آج عمل کا دن ہے، آج اس تعلیم پر عمل کا دن ہے، اور ہمیں ہماری تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی یثرب کی عزت پر گردن کٹانے کا دن ہے آج، یہی 53 کی تحریک ہے۔ سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ قید کیے گئے، یہ سید سلمان گیلانی صاحب جو آج کل مشاعرے میں ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پکڑا گیا، ماں آئی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی، اور ایک فطری چیز ہے جب ماں اپنے بچے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھتی ہے، جیل کا عجیب منظر ہوتا ہے، فطری چیز ہے، محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، تو ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، آنسو چھلک پڑے، وہ جیل سپرنٹ جو تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس نے کہا کہ اماں جان آپ کے بیٹے کی رہائی کی ایک صورت ہے، بس آپ اس فارم پر دستخط کر لیں، آپ کے بچے کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ماں تو آخر اس کی ماں تھی، اپنے بچے سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں دستخط کر لوں تو یہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ کہ اماں جان دستخط مت کرنا، اس فارم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، لہذا میں اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ ماں شیر ببر شیرنی کی طرح گرجدار آواز میں آئی اور للکارتے ہوئے آئی، اس جیل کے بڑے کو پکڑا، اس کے گریبان کو پکڑا، وہ جھنجھوڑا، کہا تم کیا بات کرتے ہو، یہ ایک بیٹا ہے، 10 بیٹے بھی آئے، رسول اللہ کے تاج نبوت پر قربان ہے میرے۔ میرے محترم عزیزوں، اتنا اہمیت کا حامل یہ ہے، آج میرا ساتھی کہتا ہے پہلے مسجد بھرو نمازوں سے، اس کا مطلب اس کے نزدیک ختم نبوت کوئی اہمیت کی حامل نہیں، یہ کورا ہے، کورا۔ اگلی بات عرض کر دوں، بہت عجیب بات، کرفیو لگا، 53 کی تحریک ہے کہ کوئی مسجد نہیں جائے گا، کوئی مسجد نہیں جائے گا، نمازیں گھروں میں ہوں گی، اذان کی آواز مسجد کے اسپیکر سے نہیں سنائی دے گی، آواز نہیں گنجوائی دے گی۔ طلبہ تھے، یہ نوجوان لڑکے تھے، بزرگوں سے گزارش کروں گا اپنے ان بچوں کو دعاؤں میں یاد کریں، ان کے حوصلے پست نہیں، ان کو اور حوصلہ دیں کہ بھائی ہم بڑھاپے کی چوکھٹ کو پہنچ چکے ہیں، اب ہماری وہ ہمت نہیں ہے، ہم وہ نہیں کر سک رہے، تم وہ کر رہے ہو اور زیادہ کرو۔ سے تو مسجد میں نمازیوں کی بھرنے کی ترتیب ابھی تک بھری کیوں نہیں، تو تمہارا قصور ہے، کہ تھوڑی چھوڑوں گا اس کو، بولتا رہوں گا میں۔ اس کا مطلب کہ تم نے اس ختم نبوت کے مسئلے کو ہلکا لیا ہے۔ عجیب کہ لڑکوں نے آپس میں مشورہ کیا، ینگ نوجوانوں نے مشورہ کیا آپس میں، ہماری زندگی کے اندر مسجد کی اسپیکروں سے اذان کی آواز نہ آئے تو ایسی زندگی جینے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو آج اذان کے ساتھ ایک عاشقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پیچھے سے گولی آئی، اس بچے کو شہید کر دیا۔ دوسرا نوجوان آگے بڑھا اور کہتا ہے اللہ اکبر، ایک اور گولی آئی، اسے شہید کر دیا۔ تیسرا آگے بڑھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولی آئی، اسے شہید کیا۔ یہ گولی مارنے والا کوئی مسلمان نہیں ہوگا، یہ کوئی اور کسی ذہنیت کا ہوگا۔ چوتھا آگے بڑھا اور کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، گولی آئی، اسے شہید کر دیا۔ پانچواں آگے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، اندھی گولی آئی، شہید کر دیا۔ چھٹا آگے آیا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، گولی آئی، اسے شہید کر دیا۔ ساتواں آگے بڑھا اللہ اکبر کہا، اسے شہید کر دیا۔ آٹھواں آگے آیا، ابھی انگلیاں کانوں میں ڈالی، اس کلمے کو پورا کرنے لگا، گولی آئی، اسے شہید کر دیا۔ نواں آگے بڑھا اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا، آگے گولی آئی اور اسے شہید کر دیا۔ اذان پوری ہوئی، عاشقوں نے اپنا عشق دکھا دیا، محمد پاک کی ختم نبوت پر جان نچھاور کرنے کا طریقہ، سلیقہ، انداز ہمیں سکھا دیا۔ 9 شہادتیں ہوئیں، اذان مکمل ہونے
بھی، اذان رکی نہیں، اذان مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کو ہمت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی انسان ارادہ کر لیتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ راہیں کھولتے ہیں اور اللہ ان کو عزتوں کی بلندی پر پہنچاتے ہیں۔ شہادت سے بڑا کیا مقام ہوگا ایمان والے کے لیے، اللہ ان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ 53 کی تحریک ہے، ہم کہ ہم مستانے ہیں محمد کے، ہم مستانے ہیں صحابہ کے، ہم دیوانے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے اپنے بچے کو جا رہا ہے اور کہتا ہے بیٹا میں کہوں گا تاج و تخت ختم نبوت، تم کہنا زندہ باد۔ وہ خبیث ہمارے پولیس والے، وہ خبیث ہماری فورسز جو تاج و تخت کے نام سے چڑھنے والے تھے وہ بے غیرت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ آگے جا رہا ہے، بوڑھا بزرگ جا رہا ہے اور اس نے کہا تاج و تخت ختم نبوت، بچے نے کہا زندہ باد۔ گولی آئی، 80 سال کے بوڑھے کے سینے کو چھید دیا، 5 سال کے بچے کے سینے کو چھید دیا، دونوں شہید ہو گئے۔ ہم ان سے پوچھتے تم نے جو گولی چلائی تم کس طرح محمد کا مقابلہ کرو گے، سامنا کرو گے؟ یہ سرخرو ہو کر اٹھیں گے، اے مولا، اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، 80 سال کا تھا، کچھ بھی تھا، میرا جسم کمزور تھا، ایمان مضبوط تھا۔ بچہ بھی کہے گا میں 5 سال کا تھا، جسم چھوٹا تھا، ایمان ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی بلند تھا۔ ایک اور آدمی آتا ہے، اس نے تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اسے پولیس سے پکڑ لیا۔ پابندی تھی اس نعرے پر، ہر قربانی، ہر اہم چیز قربانی مانگتی ہے، اس کے بعد اللہ راہیں کھولتے ہیں۔ چنانچہ اس نے نعرہ لگایا، پھر اس کو پولیس والوں نے گاڑی کے اندر کر دیا، پھر نعرہ لگایا، ایک مکہ لگایا، پھر نعرہ لگایا، 2 مکے لگائے، مکوں کی برسات شروع کر دی، پھر پسٹل کا پچھلا حصہ اس کے سر پر مارا۔ ہر مکے پر وہ کہتا تھا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ انشاءاللہ آج ہمارا علاقہ اس طرح گونجنا چاہیے، عصر کو بھی گونجے گا، عشاء کو بھی گونجے گا، اور یہ نہیں کہ کچھ دیر کے لیے ساتھی شرکت کریں اور باقی پھر اپنے اپنے گھروں کو۔ شروع سے آخر تک سب نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگ رہا تھا۔ اب جج کے سامنے پیش ہوا، جج نے کہا ہاں بھائی تم نے یہ کام کیا ہے، کہا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، کہا توہین عدالت 1 سال کی قید، اس نے کہا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، اس نے کہا توہین عدالت 2 سال کی قید۔ بدبخت تو توہین رسالت کر رہا ہے، تو ختم نبوت کے نعرے پر توہین رسالت کر رہا ہے۔ اس نے پھر نعرہ لگایا 3 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سال، پھر کہا کہ بھائی اس کو عمر قید۔ اس نے کہا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے کہا بھائی یہ مانو کو ڈاڈو مانو آیا ہے میرے سامنے، اس نے کہا بھی چھوڑ دو اس کو، لہذا اس کو جانے دو۔ اس نے پھر کہا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ شروع سے آخر تک اس نے اپنا ویژن نہیں بدلا، اس نے اپنا نظریہ نہیں بدلا۔ یہ نہیں کہ مجھے بریانی کی پلیٹ دے دے گا ہاں بھائی اب کون سی جماعت جی، اب فلاں جماعت میں جاؤں گا، اب کون سی نہیں، اب اس جماعت میں جاؤں گا، نہیں، جینا ہے مرنا ہے محمد پاک اور محمد پاک کے صحابہ اور غلاموں کے سنگ جینا ہے، ان کے سنگ مرنا ہے انشاءاللہ۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جو محمد کا سچا غلام ہوتا ہے، حالات دیگرگوں ہو، ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، سب مخالف ہو جائے، وہ اکیلے کھڑے ہو کر محمد پاک کے عشق کے ترانے پڑھتا ہے، اللہ اس کے پیچھے فوج لگا دیتے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا مستری برکت علی کا، وہ لوہار کا کام کرتا تھا، کولہاڑی سے ہی کر رہا تھا۔ ایک قادیانی آیا اور اس نے کہا، اس کو قادیانی کی تبلیغ، قادیانیت کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ ہمارے بعض سادہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سی محنت شروع کی ہوئی ہے، ہمیں کس کو نہیں پتا اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ حضرت جب آپ دین کے شعبے کے ساتھ لگے ہوئے نہیں تھے تو آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ وہ تو آپ ان پاکیزہ ماحولوں میں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ جیسے آپ سوچ رہے ہو ساری دنیا ایسی ہے، ذرا باہر نکل کر جائیں، دنیا کا رخ کوئی اور ہے۔ اچھوں کو نہیں پتا ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اچھوں کو نہیں پتا خلفائے راشدین کے نام کیا ہے۔ یہ تو میں عرض کرنے لگا کہ وہ جو مستری تھا وہ اپنی کلاڑی کو صحیح کر رہا ہے اور یہ قادیانی اپنی قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ساری بات جب اس نے سنی اس نے کہا کہ اچھا، فوراً اس مستری نے اپنا وہ کلاڑا نکالا، اس کی گردن پہ رکھا
وہ کہا کہ مرزا غلام قادیانی جس کو تو اللہ کا نبی مانتا ہے وہ جھوٹا ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ جھوٹا ہے۔ کہ وہ ملعون کذاب دجال خبیث ہے؟ کہا بالکل وہ خبیث ہے، وہ دجال ہے، وہ لعنتی ہے۔ سارا کچھ کروا کر کہا اب یہ کلاڑی لے تو میری گردن پہ رکھ اور کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت کا انکار کرو اور کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، مجھ سے اقرار کروا رہے، جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن میں محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ یہ ہے ویژن، یہ ہے نظریہ، یہ ہے کاز۔ انسان مر جائے لیکن نظریہ نہ مرے۔ آج ہے آپ میں ہے، کل نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، کوئی اور مجمع ہوگا 10 15 20 سال 25 سال 50 سال کے بعد، لیکن وہ نظریہ ہمارا زندہ رہے گا۔ آپ کے کھڈے میں علماء جو بڑے بڑے آئے آج کہاں ہیں؟ اللہ کو پیارے ہو گئے، نظریہ آپ کو منتقل کر گئے۔ آپ کے بچے علماء کی جوتیاں صحیح کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ابھی تک میرے کان وہ کھا رہے ہیں کہ مینگل صاحب سے ملاقات کروا لو، ابھی تک کان کھا رہے ہیں۔ کسی طرح ایک دفعہ بس صرف مصافحہ ہو جائے، بس یہ آپ کے بزرگوں کی، ان بزرگوں سے محبت کی علامت تھی۔ وہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مردان کے اندر ایک قادیانی نواز پٹھان تھا، نام اس کا میں بھول گیا ہوں، عجب خان اس کا نام تھا، اور وہ پسٹل رکھتا تھا اور وہ کہتا تھا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ میں مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اور پھر ظاہر بات ہے ہزارہ کا شہر ببر غلام غوث ہزاروی صاحب بابا رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑا ہوا، وہ گئے اور پھر اس مسجد میں گئے اور اپنے سینے کو اپنے بٹن کھولے اور فرمایا غلام غوث ہزاروی آ گیا ہے، سینہ تان کر کہتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، اور جو اس کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کانا ہے، دجال ہے، بدبخت انسان ہے۔ لو میں نے کہہ دیا، آؤ کوئی میرا بگاڑنا چاہے بگاڑو۔ اس انسان کی ہمت نہیں تھی، اسی مجمع میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ ختم نبوت کے پہرے داروں کی چوکیداری اور ان کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں الحمدللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ ان کی پاسبانی کرتے ہیں۔ اور میں آپ کی عجیب بات عرض کر دوں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت کے مشن پر گویا کہ مجنون تھے، مجنونہ وار دیوانہ وار کام کرنے والے تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کا نام میں بھول گیا ہوں، عبداللہ درخاستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حرمین شریفین گئے، دیار مدینہ گئے، مسجد نبوی گئے، وہاں ان کو خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ درخواستی، جب آپ پاکستان جائیں گے، پاکستان میں جا کر آپ میرے بچے کو میرا سلام کہہ دینا۔ عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے خواب میں، اور جو اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھے یہ خواب سچا ہوتا ہے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب میں عرض کیا اے اللہ کے رسول، پاکستان میں وہ کون سا بیٹا آپ کا ہے جسے آپ یہاں سے سلام بھیج رہے ہیں؟ کہا اللہ شاہ بخاری ہے، وہ میرے ختم نبوت کے مشن پر کام کر رہا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کی اہمیت کہ جو اس کام کو کرے گا وہاں گنبد خضرا سے سلام کے انشاءاللہ پیغامات شروع ہوں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور انہوں نے اور طے کر دیا اس کام کو زندگی کا مقصد بناؤں گا۔ عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی بیٹا تھا، زین العابدین اس کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اور یا ہزاروی بابا کا تھا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اور قادیانی مبلغ عبداللہ ہزاروی صاحب کہ یہ قادیانی جو مبلغ ان سے مناظرہ کرنا تھا، وہ تنگ کر رہا تھا بالا کوٹ یا اسی علاقے میں، غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، پیچھے سے خبر آئی حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا جنازہ پڑھا لو، بیٹے کا نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنا فرض عین ہے۔ کہاں ہے وہ بیان کی گلچھڑیاں اڑانے والے؟
یہ ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی اہمیت اور یہ ہے اس کی حساسیت۔ میں نے وہ شروع میں جو سوال کیا تھا آپ سے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مردار ہوا، نبی کے صحابی نے اسے قتل کیا، نبی خوش ہوئے۔ دوسرے کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیج سکتے تھے، لشکر جرار بھیج سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیوں پیش قدمی نہیں کی؟ وہ اس لیے کہ یہ اتنا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ یہ صرف محمد کے ذمے نہیں، محمد کی امت کے ذمے بھی ہے، حکمرانوں کے ذمے بھی ہے۔ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے جو بھی اسلامی ملک کا حکمران ذمہ دار بنے گا اس کے ذمے ہے، اس کی پبلک اور رعایا اور عوام کے ذمے ہے کہ نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنا وہ سب کے ذمے ہے، چاہے وہ تبلیغ والا ہو اس کے بھی ذمے ہے، چاہے وہ مجاہد ہو اس کے بھی ذمے ہے، چاہے وہ امام ہو اس کے بھی ذمے ہے، چاہے وہ مدرس ہو اس کے بھی ذمے، کسی بھی دینی جماعت یا کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو اس سب کے ذمے ہے۔ یہ نبی بتا کر چلے گئے کہ دوسرے کو قتل کرنا بھی میرے اختیار میں تھا، یہ اللہ کا نظام تھا، چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے ذمے کہ تم اس کو قتل کرنا اور بتلا دینا۔ نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنا محمد کے بھی ذمے ہے، محمد کی امت کے بھی ذمے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، 7 ستمبر کا وہ دن تھا کہ جب یہ تحریک چلی، فی الحال یہ تحریک رک گئی تھی، لیکن 7 ستمبر 1974 کو الحمدللہ اس تحریک کا نتیجہ اللہ نے دکھا دیا، اور قادیانیت اور اس کی جتنی قسمیں ہیں اور جتنے اس کے گماشتے ہیں ان سب کو ہماری نیشنل اسمبلی نے اتفاقی طور پر سب کے سب نے، ہر پارٹی کے لوگوں نے اس کے خلاف کفر کے فتوے پر دستخط کیے اور بتا دیا ہم جیسے بھی کیسے ہیں، ہم گرے پڑے صحیح ہیں، ہم شرابی زانی صحیح ہیں، لیکن محمد کے غلام ہیں، ہم محمد کے غلاموں والی صف سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور غلام محمد کے ختم نبوت کے کو چوری کرنے والے، اس ردائے مبارک، اس تاج نبوت کو جو چوری کرنے اور چھیننے والے ہیں، کبھی بھی ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ہے تاریخی دن، اور میں نے بتا دیا نبی نے بھی یوم تشکر منایا اپنے بستر پر۔ آپ تو ٹھیک ہیں، میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کے ذمہ بھی لازم ہے، میرے ذمہ بھی لازم ہے۔ 7 ستمبر کو ہم بھی یوم تشکر منائیں گے انشاءاللہ، بطور شکر کے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی نے منایا، نبی کے گستاخ کو جب ٹھکانے لگایا نبی خوش ہوئے تھے، اور ظاہر بات ہے تشکر کا معنی خوشی کا دن ہوتا ہے، ہم کوئی اسے بدعت کے زمرے میں لے کر نہ جائیں، یہ خوشی کا دن ہے۔ اس لیے ہم بھی انشاءاللہ 7 ستمبر 2025 بروز اتوار انشاءاللہ ہم خوشی کا دن منائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں نبی کی ختم نبوت کی نظمیں چلائیں گے انشاءاللہ تعالی، نبی کے صحابہ کے بارے میں ان نظموں کے اندر جو کلمات ہوں گے اپنے گھر کے در و دیوار کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ غزہ کو کبھی نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ میرے نبی کو امام الانبیاء جس سرزمین پر بنایا گیا تھا اس سرزمین کا نام غزہ ہے، اس سرزمین کا نام فلسطین ہے، یہ وہی سرزمین ہے۔ آج اس سرزمین کے باسیوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، ہم غزہ کو نہیں بھولیں گے۔ نبی کی ختم نبوت اور غزہ ایک ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے مہینے وہ اکتوبر کے دن 7 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم اپنے مسجد کے بالکل بڑے گیٹ کے ساتھ جو پرچم ہے فلسطینی ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور لہرا رہا ہے الحمدللہ، ہم اس کی پرچم کشائی دوبارہ کریں گے، اور پھر ہم اپنے بھائیوں کے سامنے ہم کہتے ہیں، کہتے رہے ہیں، کہتے رہیں گے، ہم غزہ کے گیت گاتے ہیں، گاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر کل کو آج 2 بڑے بڑے اعلانات ہیں، اور اتوار کے اعتبار سے بھی 2 اعلانات ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ نے ثبوت دینا ہے، ہم ختم نبوت کے، نبی کی ختم نبوت کے پاسبان اور چوکیدار ہیں انشاءاللہ۔ خیر ہے، گلیاں کیسی بھی ہوں، علاقہ کیسا بھی ہو، ہم نے علاقے کو نہیں دیکھنا، ہم نے گلیوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے محمد پاک کو دیکھنا ہے، محمد پاک کی ختم نبوت کو دیکھنا ہے۔ ہم نے جان نچھاور کرنے کی قسمیں کھائی ہیں، تو یہ ٹوٹی پھوٹی خستہ حال گلیاں یہ ہمارا کیا بگاڑیں گی، یہ ہمارے لیے کیا سنگ گراں ثابت ہوں گی، یہ ہمارے لیے کیا رکاوٹیں بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم عصر کے بعد انشاءاللہ، یہ اس سال ہے، اس لیے غیر اپنے بچوں کی ذہن سازیاں 7 8 سال کے بچوں کی دماغوں میں غلط باتیں بٹھاتے ہیں۔ ہم تو فرزندان توحید ہیں، ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم اپنے بچوں کو خیر کے کام سے کیوں محروم کریں؟ ہم
ٹائم بم ان کے دل دماغ میں ختم نبوت کا فٹ کریں گے. ہم نے نیت کی انشاءاللہ اس سال آج عصر کی نماز کے بعد ختم نبوت چوک سے چھوٹے بچوں کی ریلی نکلے گی. اپنے بچوں کو ضرور اس میں شریک فرمائیے گا. اور دیکھیں انتظامی معاملات ہم کمزور ہیں, اسے نہ دیکھیے گا, اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دیجیے گا. لائیں گے بھائی انشاءاللہ. دوسرا, اب بڑے بچے, سفید داڑھی والے بزرگ بچے, ان کے لیے اعلان ہے کہ ان کے لیے عشاء کی نماز کے بعد, آج ہی کی دن عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے, یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ آج طبیعت بہت اچھی ہو گئی الحمدللہ. 9 بجے انشاءاللہ یہاں سے ریلی نکلے گی. اور پھر کیا ہے, ریلی میں لوگ زیادہ ہوں گے, آگے جا کر کم ہو جائیں گے. وہ تو الٹا ہے. وہ ایک شعر ہے, میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل کی طرف, لوگ آتے رہے قافلہ یا کارواں بڑھتا گیا. اب یوں ہوگا, میں تو جانب سب کے ساتھ چلا تھا جانب منزل کی طرف, پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. تو اس لیے بھائی شروع سے آخر تک, الف سے لے کر یا تک, سارے کے سارے ساتھی, سارے کے سارے شریک ہوں گے. بلکہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لاتے جائیں گے. کریں گے بھائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے. اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد ختم نبوت چوک پر ہمارے پرچم کشائی ہوگی. ختم نبوت کے جھنڈے کی پرچم کشائی ہوگی. اس کے بعد 3 بجے انشاءاللہ یہاں سے بڑی ریلی نمائش شرنگی کی طرف جائے گی, اور پورے کراچی کی ریلی وہ لوگ وہاں آئیں گے. آپ سے گزارش ہے اپنا یہ وقت قیمتی بنائیں, سو کر نہیں, ریلی میں جا کر. یہ قدم ہمارے لیے شفاعت نبوت نبوی کا ذریعہ بنیں گے, نبی کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. وقت زیادہ لے لیا, اللہ دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے. ہمارے نوجوانوں کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام فرمائے. دن رات ایک کر جب ان سے کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد فرمائے. اللہ تعالیٰ